بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ کس نے بنایا ان کو؟ خود بنایا؟ انسان اپنے آپ سے پوچھے میں نے اپنے آپ کو خود بنایا تو پتہ چل جائے گا میں نے خود نہیں بنایا. خود بنانا ہوتا تو سامنے اپنے کئی پہلے وہ کہتا کہ میں نے اپنے آپ کو بنانا ہے، وہ سارے میرے سامنے تصویریں رکھو میں دیکھوں میں کتنا خوبصورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بناتا ہوں، اپنی ساری چوائس کرتا. میں نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں سونے کے چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونا، اس گھر میں پیدا ہوں، ساری چوائس تم نے خود خلق کیا یا بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہو؟ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، یہ مشکوک لوگ ہیں. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان پر ان لوگوں کا تسلط ہے؟ یعنی یہ کنٹرولر ہے، ان کا حکم چلتا ہے، کیوں یہ اکڑ رہے ہیں؟ کیوں اللہ کی بات نہیں مان رہے؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے یہ وہاں سے باتیں سنتے ہیں؟ آسمان کی باتیں یہ جو آپ کو جواب دے رہے ہیں، یہ کوئی سیڑھی ہے ان کے پاس کہ آسمان سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اور جو صحیح ہے وہ ان کو پتہ ہے، اوپر سے جا کے سن کے آگے ہیں اور آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو پھر ان کا سننے والا واضح دلیل پیش کرے. اگر یہ سننے والے ہیں تو پھر جو اوپر سے بات سن کر آئے ہیں پھر اپنی دلیل پیش کرے. ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے خدا کے انکار کی، آپ کے باتوں کے انکار کی. کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یہ ایک خرافات قسم کا عقیدہ جو اللہ کے بارے میں بنایا ہوا تھا. کیا اللہ کے لیے، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا خدا یہاں پر اعتراض ہے، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اگلی بات، کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں کہ اس تاوان کے بوجھ سے ان کی کمریں ٹوٹی جا رہی ہیں؟ آپ نے ان سے کہا ہے کہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے اکاؤنٹ میں جو ہے مثلا پہلے اتنے پیسے کراؤ تب میں کروں گا، اب ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ پیسے کیسے پے کریں اس بات سننے کے لیے. مغرم عربی زبان فہم میں مغرم کہتے ہیں اس جرمانے کو کہ جو بلا وجہ ہو جائے، بندے کو کیا نہ ہو کچھ تو کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں اس پہ جرمانہ پڑ جائے. مثقلون ثقیل سے ہے کہ اب ان پر بوجھ پڑا جا رہا ہے اور گویا ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے. آپ نے ان سے مانگا ہے کچھ کہ جس کو پے کرتے ہوئے ان کی کمریں ٹوٹی جا رہی ہیں اور اس لیے یہ آپ کی بات نہیں سن رہے؟ آپ تو کچھ نہیں مانگتے. یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو یہ لکھتے ہیں، یعنی یہ تقدیریں لکھتے ہیں، غیب کی خبریں ان کے پاس ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں، یہ طاقت ہے ان کے پاس؟ یا کیا یہ لوگ چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو کافر لوگ تو خود چال کا شکار ہیں. اور یہ چال کا شکار کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی، جو میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی بڑا ایکسپرٹ چور بڑی پلاننگ سے، بڑی چال سے کہیں چوری کرنے جا رہا ہو
اور جدھر جا رہا ہے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو پہلے ہی پتہ ہے اس کی ساری چال کا. اب یہ سمجھ رہا ہے میں چال چل رہا ہوں، جبکہ وہ انتظار کر کے اصل میں انہوں نے چال چلی ہوئی ہے. یعنی اس کی چال کا نتیجہ یہ بڑے کانفیڈنس سے جا رہا ہے کہ میرا پتہ ہی کسی کو نہیں، در حقیقت دھوکہ کھا کر پکڑے جانے کی جگہ میں جا رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے میں کمائی کرنے جا رہا ہوں، میں بڑا لوٹ کے مال لے آؤں گا، اصل میں پھنسنے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ قرآن کہنا چاہتا ہے کیا یہ لوگ ام یریدون کیدن، کیا ان کا ارادہ کوئی چال چلنے کا، چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پہ چال چل دی گئی ہے، ان کے خلاف چال چل دی گئی ہے. یا کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں. اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو بھاری بادل ہے. یہ گزر چکا سورہ احقاف میں کہ حضرت ہود نے جب اپنی قوم کو خبردار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا تو چاہتا ہے کہ جو ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو جھوٹ بول کے ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اگر تو سچا ہے تو جو عذاب لے آنا لے آ. تو پھر جب عذاب آیا تو وہ ایک بڑے بادل کی شکل میں تھا، بڑا گویا کہ سیاہ بادل. تو یہ خوش ہو گئے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کے محکمیہ موسمیات نے ان سے کہا کہ بڑی زبردست بارش ہونے والی ہے، تمہاری فصلیں زبردست ہوں گی. اور یہ ہود جو ہے یہ جھوٹ بولتا تھا، تم پہ تو بڑا اللہ کریم ہے. تو جب وہ آیا، قرآن کے لفظ یہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا اور اس کا رخ ان کی وادیوں کی طرف تھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو کہنے لگے یہ آ رہا ہے بارش برسانے کے لیے، یعنی خوش ہو گئے. بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی اور تم ہمارے نبی سے کہتے تھے لے آ. یہ وہ ہے ریحٌ، یہ وہ ہوا لے کے آ رہا ہے، فیہا عذاب علیم، جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربہا، یہ اپنے رب کے امر سے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اور پھر جب صبح ہوئی تو ان کے مسکن تو اجڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اور کوئی چیز وہاں نظر ہی نہیں آتی تھی، وہاں بسنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نافرمان مجرم قوم کو سزا دیا کرتے. یہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لے تو کہیں گے یہ تو بڑا بھاری بادل ہے، یعنی پانی سے بھرا ہوا بادل ہے. صدق اللہ العلی العظیم.